بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ شدید اور شداد کون تھے؟ شدید کا انصاف کیوں مشہور تھا؟ شداد نے جنت کیوں اور کیسے بنوائی تھی؟ اللہ پاک نے شداد کو بچپن میں کن کن مصیبتوں سے بچایا تھا اور کیا کیا رحمتیں عطا فرمائی تھی؟ ان سب کو جاننے اور سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریے اور کمنٹس میں ماشاء اللہ ضرور لکھیے۔ شکریہ۔ عاد قوم میں شدید اور شداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں جیتے تھے لیکن وہ تھا بڑا انصاف والا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اس سے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے یہ خزانہ بھی اسی کا ہے، اب اسے لینا چاہیے لیکن یہ ہلا بہانہ کیوں کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حاکم نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ بولے ہاں، ایک کے پاس بیٹی ہے اور ایک کے پاس بیٹا ہے۔ حکم کیا کہ ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح حاکم نے ایسا فیصلہ کیا کہ جو سب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت ہی میں مرا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی دکھائے گا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ ہر طرف کونے کونے میں ملک کے عالموں کے پاس دودھ بھیجے۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا چاندی جواہرات بھیجے۔ پھر حکم کیا کہ جتنے مشک عنبر اور مروارید اس کے ہاتھ آئیں سب جٹا کر ایک ساتھ اس کے پاس لائیں۔ تمام سامان جٹا لینے کے بعد ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کھوج نکالی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ وہاں تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوائی۔ اس کی دیواروں کی لمبائی غریبوں کی امید کی طرح تھی، چوڑائی اس کے کریموں کی ہمت سے بھی چوڑی تھی، اس کی اونچائی آسمان کو چھوتی تھی اور صفائی و چمک دمک سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسے مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی تھی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز قرینے سے، ہر چیز سجی سجائی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر سے بھروائے۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس کی طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ اس کی زمین پر مٹی کے بجائے مشک ہوا عنبر بچھوایا۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے۔ ان کنگوروں کو لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ دکھاوے کے لیے کہ اس کو بنوایا تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے من بھاون معشوقوں اور پریوں کو اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 500 ورش کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو بھوگنے کے لیے چلا۔ ایک فرلانگ پہلے ہی پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اسے ایک ہرن دیکھ پڑا کہ اس کے پاؤں چاندی کے ہیں، سینگ سونے کے ہیں اور آنکھیں یاقوت کی ہیں۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جی للچا اٹھا، سوچا اسے کسی طرح حاصل کروں۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراؤنے قسم کا سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت کو بنانے سے تجھے چین مل جائے گا؟ شداد یہ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا تو کون ہے؟ بولا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دے، پھر تو میری جان نکال لینا۔ بولا یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دے سکوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی جان قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد
وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تو مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگا ہوا ہے اور شروع ہی سے تیرا یہ کام ہے، کیا کبھی تو نے کسی پر رحم بھی کیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ بولا اے خدا میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ ترس کھایا؟ تب اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ناؤ حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دی۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جو حاملہ تھی اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں ہی کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے پہ پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی جان بھی نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑا رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا کہ اس کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ سوچ کر دل بھر آتا تھا، اور دوسرے شداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی 100 ورش میں عمارت بنوائی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس کے لیے ہی اس دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شداد وہی لڑکا ہے کہ جس پر تو نے ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یوں حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے راج دیا، بادشاہ بنایا، سکھ شانتی دی، پھر بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے، آمین۔